چھوٹے ہوئے قافلے کی یاد منانے والے سوگواروں، اجڑے ہوئے کنبے کو 14 صدیوں سے رونے والوں، کربلا کے پردیسیوں کا اپنے وطن میں ماتم کرنے والوں، کربلا کے جنگل میں جنہیں لوٹا گیا اپنے شہر میں ان کی یاد منانے والوں، کچھ باتیں زندگی میں بڑی چپتی ہیں، بہت درد کا احساس ہوتا ہے۔ یاد رہے وہ شخص جسے ہر لمحہ گھر کے لوگ، باہر کے لوگ اپنے حلقے میں لیے رہتے ہوں، وہ حسین اگر اتنا تنہا ہو جائے کہ نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناسے نہ قاسمے نہ علی اکبرے نہ عباسے، حسین کی تنہائی زینب کے سوا کون سمجھے؟ حسین کی تنہائی سید سجاد کے سوا کون سمجھے؟ میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے خدمت میں اس کنبے کی رودات پیش کروں۔ مصائب تو پڑھ گئے سید سجاد اور گریہ کر لیا زینب کبریٰ نے، البتہ کوئی تعلق دل ضرور ہے۔ رات بھر جاگنے کے بعد صبح تحت نظر مجمع، مردوں کا آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بیوی کی کنیزیں گودیوں میں بچوں کو لیے ہوئے آئے حسین وائے حسین، آئے حسین وائے حسین۔ بیویوں، یہ جلوس ہے کہاں پر؟ بازار ہے، بازار ہے مگر اپنے بھائیوں کے ساتھ ہو، بازار ہے مگر سروں پر چادریں ہیں، بازار ہے مگر کوئی منادی نام لے کے بلاتا نہیں ہے، مگر یہ کنبہ جس کی یاد اماریوں کی صورت میں پیچھے ہے، یہ کنبہ جب ایک بازار سے گزرا تھا تو عالم یہ تھا سیدانیوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، سروں پر چادریں نہ تھیں، اور اس پر یہ قیامت کہ منادی ندا دے رہا تھا، یہی تو ہے علی کی بیٹی، یہی تو ہے فاطمہ کی دائی، یہی تو ہے عباس کی بہن جس کے سر پر چادر نہیں ہے۔ اب سمجھے کہ سر عباس نیزے پر کیوں نہ چڑھا؟ ارے خیردار بھائی اپنی بہن کا کھلا ہوا سر کیسے دیکھتا؟ اجرکم علی اللہ، بلند ہو گئی آوازیں، اے بی بی کی کنیزوں، آپ آئی تو ہیں مگر جب پلٹے گی تو گودیوں میں بچے رہیں گے، سروں پر چادریں رہیں گی، مگر ایک ایسی بیوی ہے جو اس حال میں پلٹی کہ والی بھی کربلا میں، بچہ بھی کربلا میں، ایک ننھی سی بیٹی تھی اسے بھی قید میں سلا کے آ گئی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب سید سجاد نے کہا اماں مدینے چلیے دیر ہوتی ہے، تو ایک مرتبہ اپنے لال سے دیکھا کہ میرے لال مجھے یہی رہنے دو۔ زینب آگے بڑھی کہ کیوں نہیں چلتی بھابھی جان؟ کہے زینب یہ بتاؤ سب کچھ لوٹا گیا، مدینے میں تمہارا شوہر تو ہے، ارے بڑا باپ جانے کا گئے جس کا شوہر بھی کربلا میں، جس کا بچہ بھی کربلا میں، ایک ننھی سی بچی تھی جسے قید میں سلا کے آ رہی ہوں۔ 2 منٹ کی اجازت، میں ایک سوال کرتا ہوں، سفر آپ بھی کرتے ہوں گے، ہم نے بھی سفر کیے ہیں، کرتا رہتا ہوں، اگر کسی کی گود میں کوئی بچہ ہو اور اتفاق سے اسے پیاس لگ جائے تو اس بچے کو پانی پلانے کے لیے جو آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ کس مذہب؟ ملک کے پرچم کی طرف دیکھیے، میں عموماً آپ کی زندگی سے پڑھتا ہوں مسائل کی، یہ پرچم ہے سامنے، اس کے پیچھے ہماریاں ہیں،
یہ آگے آگے پرچم کیوں ہے؟ تاکہ اس بات کا احساس رہے کہ قافلے میں عباس ہے۔ ایک منٹ میں بات تمام ہو گئی۔ میری ماں اور بہنوں، اگر کلیجہ پھٹا جائے تو بس یہ ایک روایت پڑھ کے 1 منٹ میں بات تمام ہے۔ مدینے سے قافلہ یہی چلا تھا تو جیسے آج چاہنے والوں کی بھیڑ ہے نا، احترام کے ساتھ علم بھی چل رہا ہے، احترام کے ساتھ عواریاں بھی چل رہی ہیں، ایسے ہی جب مدینے سے سواری چلی تھی تو 18 بنی ہاشم حلقہ کیے ہوئے تھے۔ حسین سے علی نے کہا سواریاں پوچھے، ایک مرتبہ زینب کے محل کا پردہ ہٹا، زینب نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کیا دیکھتی ہو میں؟ تو بھیا ابھی زینب نہ جائے گی۔ کیوں نہ جاؤ گی زینب؟ کیا اس لیے نہ جاؤں گی قافلے میں سب نظر آ رہے ہیں، میرا عباس نظر نہیں آتا، اور جب تک عباس نظر آئے گا زینب مدینے سے نہ نکلے گی۔ جب تک عباس نظر نہ آئے گا زینب مدینے سے نہ نکلے گی۔ حسین نے کہا بہن عباس ہے، چلو بھیا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں عباس کہاں ہے، اس لیے کہ ہم پردیس جا رہے ہیں، ہم غربت کے سفر پہ جا رہے ہیں، تم میرے ساتھ ہو حسین۔ بنا عباس کے لیے زینب آگے نہ بڑھے گی، حسین آگے بڑھے تو انگلیاں اٹھائیں، کیا دیکھو زینب؟ اب تو دیکھا تو کیا دیکھا؟ مدینے سے باہر ایک چوراہے پر عباس کھڑے ہیں اور ہر آنے والے سے کہہ رہے ہیں راستہ بدل دو، علی کی بیٹی آ رہی ہے، راستہ بدل دو، علی کی بیٹی آ رہی ہے۔ آئے عباس کی غیرت کیا گزری ہوگی دل عباس پر جب زینب نے بلایا ہوگا بھیا دربار میں جا رہی ہے بہن، آ جاؤ دریا سے اٹھ کے عباس حسین والی۔ حضرات جناب اس ذات کا نام ہے کہ جس نے مقدروں کو بدلا، حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس نے تقدیروں کو بدلا، حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس نے نصیبوں کو بدلا۔ آپ فطرت کو دیکھیے تو فطرت کا مقدر بدلا، راہب کو دیکھیے تو راہب کی قسمت بدلی۔ اللہ کا قانون ہے کہ ہماری سنت میں ہمارے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ہمارا قانون ہمیشہ کے لیے ہے، ہمارا قانون قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ کے تمام قوانین میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ ہمیشہ مقدر کا فیصلہ آسمان پہ ہوگا، کسی کی تقدیر کا فیصلہ زمین پہ نہیں ہوگا۔ ہمیشہ نصیب کا فیصلہ آسمان پہ ہوگا، کسی کے نصیب کا فیصلہ زمین پہ نہیں ہوا۔ اور یہ قانون اللہ کا سلامت رہا۔ آدم کے مقدر کی بات آئی، اللہ نے فیصلہ آسمان پہ کیا۔ نوح کی تقدیر کی بات آئی، اللہ نے فیصلہ آسمان پہ کیا۔ ابراہیم کے مقدر کی بات آئی، اللہ نے فیصلہ آسمان پہ کیا۔ یحییٰ کے مقدر کی بات آئی، اللہ نے فیصلہ آسمان پہ کیا۔ یونس کی تقدیر کی بات آئی، اللہ نے فیصلہ آسمان پہ کیا۔ اللہ کا یہ قانون سلامت رہا۔ جب بھی کسی نبی کے مقدر کی بات آئی، اللہ نے کہا آسمان کا آ جاؤ، فیصلہ یہاں ہوگا۔ لیکن جب فطرت کے مقدر کی بات آئی، کہا در حسین پر چلا جا۔ جب راہب کی تقدیر کی بات آئی، کہا در حسین پر چلا جا۔ پروردگار یہ بات کیا ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جب کسی بھی نبی کے مقدر کی بات آئی تو فیصلہ آسمان پہ کیا، لیکن جب راہب و فطرت کی بات آئی تو در حسین پر کیوں بھیج دیا؟ آواز آئے گی تجھے نہیں معلوم ہے؟ جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی بھی نبی کے مقدر کی بات آئی تب حسین آسمان پہ تھے،
جب فطروس کے مقدر کی بات آئی تو حسین گہوارے میں ہے، جب راہب کی مقدر کی بات آئی تو حسین آغوش رسول میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین چاہے آسمان پہ رہے چاہے زمین پر رہے، مقدر بدلتے حسین ہی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں، ہم حسین کا ماتم کرتے ہیں، ہم حسین کی عزاداری کرتے ہیں۔ یہ عزاداری عام نہیں ہے، عزاداری معجزہ ہے، ورنہ حسین معجزہ ہے، اور معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے، معجزہ اسی کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں عام انسان کو نہ لا سکے، عام انسان جس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ کشتی نوح معجزہ ہے، بہت ساری کشتیاں بنائی گئی مگر کشتی نوح کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ عصائے موسوی معجزہ ہے، بہت سارے عصے آئے لیکن عصائے موسوی کا معجزہ آئے، اس لیے عصائے موسوی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ توریت معجزہ ہے، اس زمانے کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ زبور معجزہ ہے، اس زمانے کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انجیل معجزہ ہے، اس زمانے کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے، اس قرآن کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ جو معجزہ ہوتا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جیسے کشتی نوح معجزہ، عصائے موسوی معجزہ، توریت و انجیل معجزہ، زبور و قرآن معجزہ، ویسے ہی یہ عزاداری معجزہ ہے۔ اس عزاداری کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، مگر حسین کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ ہونے والوں، آنسو بہانے والوں، آپ حسین کا ماتم کرنے آئے ہیں، آپ شہزادی فاطمہ کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ حسین بس مہمان ہے، اور کتنے دن کے مہمان ہیں آپ بہتر جانتے ہیں۔ حسین جا رہا ہے، حسین کو الوداع کہنا ہے، لیکن یہ تو کربلا کا منظر ہے۔ آپ یہ جلوس لے کے جا رہے ہیں، یہ کب کی یاد ہے؟ تو اس وقت کی یاد ہے کہ جب قافلہ چھوٹ کے مدینے کی طرف روانہ ہوا تھا۔ یہ قافلہ جب مدینے کی طرف روانہ ہوا تھا، عزادارو ذرا تصور کیجیے گا کہ قافلہ جب مدینے سے چلا تھا تو ساتھ میں تمام باہران و انصار تھے، علی اکبر ساتھ تھے، عباس دلاور ساتھ تھے، اور محمد ساتھ تھے۔ تاریخ کرتی جب قافلہ نکلنے لگا تھا تو مولا علی اکبر بھائی قادرخان سے اجازت ہے کہ میں شیطانیوں کو باہر لاؤں؟ غازی عباس نے اللہ کہا، عباس ٹھہر جاؤ، علی اکبر ٹھہر جاؤ۔ علی اکبر کو روکا اور پہلے مدینے کے قلعے پر گئے، اور جانے کے بعد بابا سے بلند کہا، اے مدینے والوں، آج اپنی اپنی چھتوں پہ نہ نکلنا، راستوں میں نہ آنا، آج علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، فاطمہ کی لاڈلی نکل رہی ہے۔ آج بتاؤ، ایک روایت عجیب و غریب ہے، تاریخ کہتی کہ مولا عباس سب کو دیکھ رہے تھے دور سے کھڑے ہوئے کہ شہزادیوں کا قافلہ آ رہا ہے، جیسے یہ کر کے شہزادی زینب آ رہی ہے۔ اب بغور عباس دیکھ رہے ہیں کہ بی بی زینب کے قدم کہاں کہاں پہ پا رہے ہیں، بی بی زینب کے قدم کہاں کہاں پہ پا رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب بی بی زینب ہماری میں سوار ہو چکی ہے تو مولا پاس آگے بڑھے، اور جہاں جہاں پہ بی بی زینب کے قدم پڑے تھے وہاں قدموں کے نشان مٹا رہے ہیں، قدموں کے نشان مٹا رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا، آقا یہ کیا ہے؟ کہا تجھے نہیں معلوم ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، اور عباس نے کب گوارا ہے کہ کسی نامحرم نگاہ شہزادی کے قدموں کے نشان کو پڑ جائے۔ میں کہوں گا آقا بھائیا، یہی زینب کربلا میں بیریدا، جزاک اللہ، یہی زینب کربلا میں بیریدا ہاتھ کسے گردن بھرے ہوئے ہے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام جا رہی ہے۔ عزادارو، کربلا سے قافلہ جب زندان شام میں پہنچا ہے، پہلے دربار شام میں پہنچا ہے۔ آج صاحبان اولاد ہے نا، آج صاحبان اولاد ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں جب دربار شام میں یزید کے سامنے ایک قافلہ آیا، رات بھر یہ قافلہ کھڑا رہا۔ آپ نے سنا ہے نا کہ ایک رسم ہے 12 گلے ہیں، جس میں ایک کمسن بچی سکینہ کا بھی گلا ہے۔ عزادارو تصور کر لیا تو بہت روئیں گے، ایک کمسن بچی سکینہ کا بھی گلا ہے۔ رات بھر قافلہ کھڑا رہا۔ ایک شخص صبح ہوئی یزید کے پاس آیا، اے یزید، تو نے کس کو قیدی بنا رکھا ہے، ہوا کیا ہے؟ کہیں تو کمسن بچی ہے قافلے والوں نے، میں نے اسے دیکھا ہے کہ رات میں 9 دفعہ بے ہوش ہوئی ہے، مگر چونکہ گلا رسی میں بندھا تھا اس لیے گر نہ سکی، 9 دفعہ بے ہوش ہوئی ہے۔ اس کی بچی کے گلے کو کھولا جائے، گلا کھولا گیا، سمر لے کر آگے بڑھا، شہزادی کو یزید کے سامنے لایا گیا۔ اب سنے گا عزادارو، یزید کے سامنے حسین کی یتیمہ
کھڑی ہوئی ہے، یتیمہ کھڑی ہوئی ہے. اے بیوی میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھے بہت چاہتا تھا. ہاں میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا. کیا اپنے بابا سے ملاقات کرنا چاہتی ہے؟ کہاں گئی بیوی؟ ہاں کہاں ہے میرا بابا؟ ہاں کہاں ہے میرا بابا؟ سر حسین لایا گیا. سکینہ نے سر حسین کو دیکھا. اب آپ سنیے اللہ، آج صاحب اولاد ہے نا، آپ کے سامنے بھی کمسن بچیاں ہیں. کمسن بچیوں کا دستور کیا ہوتا ہے؟ کمسن بچیوں کا دستور یہ ہوتا ہے، اگر گھر میں کسی سے تکلیف ہوئی ہے، ماں سے کوئی ایزا پہنچی تو بچی یہی کہتی ہے نا، اماں رک جاؤ، جب شام کو میرا بابا آئے گا تو میں تیری شکایت بابا سے کروں گی. بھائی سے کوئی تکلیف ہوئی نہیں، بچی کہتی ہے نا، بھائی رک جا، جب شام کو بابا آئے گا تو تیری شکایت بابا سے ہوگی. بہن سے کوئی ایزا پہنچی، بہن آئے گا، جب شام کو بابا آئے گا بابا سے تیری شکایت ہوگی. اللہ دارو، اب یہی منظر تھا شام کے دربار میں. تاریخ کہتی ہے جب عاشور کے دن سے بچھڑا ہوا بابا سکینہ کا سکینہ سے ملا تو رخسار نے رخسار رکھ دیا، شکایتیں کرنا شروع کی. اے بابا آپ کے بعد تماچے لگائے گئے، اے بابا آپ کے بعد ہیرا چھینی گئی، اے بابا آپ کے بعد ہاتھ سے گردن مارے گئے. سر حسین کو لے لیا، زحمت تمام ہو گئی. سر حسین کو لے لیا، قید کر دیا گیا. 1 سال کے بعد رہائی ملی. یہ قاتلہ دوبارہ کربلا میں آیا. اب بیویاں ہیں، رخصت ہو رہی ہے قبروں سے، اپنے اپنے وارث کی قبر پہ جا رہی ہے. ام لیلا علی اکبر کی لہر کا ماتم کر رہی ہے. ام رباب علی اصغر کا ماتم کر رہی ہے. ام فروا قاسم کی لہر پر بیٹھی ہوئی ہے. زینب حسین کی لہر پر بیٹھی ہوئی ہے. ساری بیویاں ماتم کر رہی ہیں. ایک مرتبہ اور جملہ سنیے گا. ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہے، بیٹا سجاد میں سب کی لہر سے تو رخصت ہو چکی ہوں، یہ بتاؤ میرے غیرتدار بھائی عباس کی قبر کہاں ہے؟ میرے غیرتدار بھائی عباس کی قبر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں، آئیے کو بھی اما آگے آگے سید سجاد چلے، پیچھے پیچھے شہزادی چلی. اللہ تعالیٰ قرآن کے کنارے آئے. ایک چھوٹی سی قبر کے پاس آ کر سید سجاد رک گئے. آواز بھی پھوٹی، اما یہ ہے آپ کے غیرتدار بھائی عباس کی قبر، یہ ہے میرے چچا عباس کی قبر. زینب کہا نہیں، اے میرے لال سجاد، ارے میرا بھائی تو بڑا طویل القامت تھا. اے میرا بیٹا سجاد، میرا بھائی تو بڑا طویل القامت تھا. یہ لہر اتنی چھوٹی جو ہے. آواز یہ پوری اما جب میں باعزاز لاشوں کو دفنانے آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ظالموں نے میری چچا کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. میں نے چھوٹی لہر بنائی، ٹکڑوں کو دفن کر دیا. زینب نے اپنے کو یاد دیا. ہاں قافلہ رخصت ہوا اور قافلہ مدینے کی طرف چلا. اب سرحد مدینہ پہ رک گیا. بس یہ روایت سنی سے زیادہ تمام ہو گئی. سرحد مدینہ پہ قافلہ روک دیا گیا. ایک سیاہ خیمہ لگا ہے، خیمے میں سیدانیاں اور در خیمہ کے باہر سید سجاد بیٹھے ہوئے ہیں. سنیں گے عزادارو، بشیر کو بلایا، جاؤ مدینے والوں کو خبر کر دو جو قافلہ 28 رجب کو گیا تھا وہ واپس آ گیا، لیکن فرق کے ساتھ واپس آیا. جب گیا تھا تو علی اکبر تھے، عباس تھے، حسین تھے، علی اصغر تھے. واپس آیا ہے تو عباس کے بازو کٹ چکے ہیں، علی اکبر کے سینے میں بچی لگ چکی ہے، قاسم کے بہتر ٹکڑے بھی بھر چکے ہیں، علی اصغر ہرملا کے تیر کا نشانہ بن چکا ہے. اے بشیر سب کہیے سدا لینا، لیکن جو محلہ بنی ہاشم میں جانا تو صرف اتنا کہنا کہ جو قافلہ گیا تھا وہ واپس آ گیا. یہ نہ کہنا کہ حسین مارے گئے، یہ نہ بتانا علی اکبر شہید ہوئے، یہ نہ بتانا کہ زینب کی چادر چھینی تھی. بشیر ہاتھوں کو جوڑتا ہے، آقا یہ تو تجھے نہیں معلوم ہے، اگر تم نے یہ مسائل پڑھ لیے تو سغرا ملاقات سے پہلے ہی مر جائے گی. سغرا ملاقات سے پہلے ہی مر جائے گی. اے بشیر یہ مسائل نہ پڑھنا، بس اتنا کہنا جو قافلہ گیا تھا واپس آ گیا. بشیر سب کہیں سبق دیتا ہوا چلا، محلے بنی ہاشم میں آیا. اب یہی کہہ رہا ہے جو قافلہ گیا تھا واپس آ گیا، جو قافلہ گیا تھا واپس آ گیا. سغرا جن کا سن عزادارو سنیں گے 8 سال کا سن، 8 سال کا جناب سغرا کا سن ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جناب سغرا نے جیسے ہی سنا کہ قافلہ گیا تھا واپس آیا، تنیزوں کو بلایا، میرا تنیب آ جاؤ، میرا بھیا علی اکبر آ گیا، میرا بابا آ گیا، میرا چچا آ گیا، اب تو میرا بھیا علی اکبر گھٹنیوں چلنے لگا ہوا. آپ کہتے ہیں میری بہن
कौन सा है? दूसरा दलील कौन सा है? का दूसरा दलील ये है जो हुसैन की बीमार बेटी सुहरा तो 8 साल के सिर में ज़ईफ़ नजर आने लगी, का ये क्यों ज़ईफ़ हो गई? तो भाई का इंतजार करते करते ज़ईफ़ हो गई, का तीसरी ज़ईफ़ा, का तीसरी ज़ईफ़ा 4 साल की बच्ची सकिया तो सिर के तमाचे गाते गाते ज़ईफ़ नजर आने लगी। आज़ादारो बस मतवा सुहरा कनीज़ों को लेकर रवाना हुई। तारीख कहती है सरहद मदीना पे आई, दूर खैमा लगा हुआ था, बीवी सुहरा ने खैमे को देखा, सियाह खैमा था, क्या देखा? कोई खैमे के बाहर बैठा हुआ है। कनीज़ को हुक्म दिया, जाओ अब्दुल्ला सन्नादारो कनीज़ों के हाथ रखे, एक बहन आ रही मिलने के लिए, आज़ादारो एक भतीजी मिलने के लिए आ रही है, एक बेटी मिलने के लिए आ रही है। सुनना आज़ादारो तारीख कहती है सुहरा ने दूर से देखा कि खैमे के बाहर कोई बैठा हुआ है, कमजोर जाहिर है। कनीज़ को हुक्म दिया, जाओ इससे कह दो कि थोड़ी देर के लिए मेरे रास्ते से हट जाए। पहले कहना हुसैन की बेटी आ रही है, जब ना हटे कहना अली की पोती आ रही है, फिर भी ना हटे कहना फातिमा की पोती है, फिर भी ना हटे तो कह देना फौरन अब्बास की भतीजी आ रही है, फौरन बता देना अब्बास की भतीजी आ रही है। फिर चलने लगी कनीज़, बुलाया, बुलाने के बाद कहा देखो इससे कहना तो लेकिन जिद ना करना, इसरार न करना, इसरार न करना हटने के लिए। कनीज़ ने हाथ जोड़े, शाहजादी इसरार तो न करो, बार बार क्यों न कहो, अरे तू नहीं देख रही है, अरे इसको बैठने का अंदाज मेरे भाई से कार से बाहर रहता है, ऐसा लगता है मेरा भैया से कार रहता है। कनीज़ आगे बढ़ी, आन की आवाज देती है, ए भाई हुसैन की बेटी आ रही है, फातिमा की पोती आ रही है, अली की पोती आ रही है। एक मरतबा समझ जाएगा कि बैठने वाला कोई और नहीं सैयद सज्जाद है। एक मरतबा सैयद सज्जाद ने सर उठाया, ए बीबी मैं अपने चेहरे को दूसरी तरफ किए लेता हूँ, तुम अपनी शहजादी को इस महल में ले जाओ, इसलिए कि आज मैं पहली मरतबा अपनी मर्जी से यहाँ पे बैठा हूँ, वरना जहाँ बैठा था सारी तालियां ने मार के उड़ा देते थे। एक मरतबा कनीज़ आई, शहजादी सुहरा को लेकर चली, सैयद सज्जाद रूह मोड़े हुए है, खैमे में पहुंची सुहरा, पहला कदम खैमे में रखा, अब तो कयामत आ गई, चाहे सही पहला कदम खैमे में रखा, सामने ज़ैनब आ गई। एक मरतबा सुहरा ज़ैनब से पूछती है, ए बीबी इतना बता दो कि मेरी फूफी ज़ैनब कहाँ है? जैसे ही ज़ैनब ने अपना नाम सुना, आवाज में सुहरा अब ज़ैनब पे यह बता गया है कि तुम भी पहचान में से इनकार कर रही हो, बस बतादार हो। जैसे ही ये सुना सुहरा ने पूछना शुरू किया, अब्बास कहाँ है? बाजू कर गए। अली असगर कहाँ है? सीरिया पर अच्छी लगी। अली असगर कहाँ है? सीरिया हुर्रा का निशाना लगा। अल्लाह एक एक को पूछती जा रही सुना, आखिर में कहती है अच्छा सम्माने गए, इतना बताओ मेरा भाई सज्जाद कहाँ है? मेरा भाई सज्जाद कहाँ है? ज़ैनब आवाज देती है, ए सुहरा, अरे जिसका तुम पर्दा करके निकल आई हो वही तेरा भाई सज्जाद। एक मरतबा सुहरा दौड़ी, बहन ने भाई के गले में बाहें डाली, ए भैया मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचान न सकी, ए भैया आपकी तो कमर में कमीदा हो चुकी है, सर के बाल भी सफेद हो चुके हैं। सुहरा पहचान